بسم اللہ کروں جی، اجازت ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ کریے۔ آداب، نمسکار، ست سری اکال دوستو۔ آج ہم میں جو ہاپوڑ آیا ہوا ہوں، تو میری بڑی تمنا تھی کہ میں قاری مسعود صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروں، کیونکہ قاری مسعود صاحب نے ادب کے میدان میں ہی نہیں بلکہ سائنس کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں اور ہندوستان کی تہذیب کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنے دن سے اس پہ محنت کر رہے ہیں، میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں قاری صاحب سے ذرا کچھ گفتگو کر لوں اس بارے میں، تاکہ میرا خیال بھی تھوڑا سا روشن ہو جائے۔ اور میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کی پاس بیٹھا ہوا ہوں، بس میری وہ ہستی تو ہے نہیں، لیکن یہ جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب، کہ آپ مصنف ہیں اس کتاب کا نام ہے سائنس اور مسلمان۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کتاب کا چرچا سنا ہے، اور میرا بڑا دل چاہا کہ میں قاری صاحب سے ملاقات کروں اور ان سے کچھ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات، کچھ میرے اپنے خیال میں جو سوالات آئے تو میں ان کے جواب آپ سے لوں۔ آپ کی دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، اور جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستانی تہذیب کی تعلیم، وہ اس کے سربراہ ہیں اور رہبری کرتے ہیں ہر طرح سے، کیونکہ لوگ ان کے پیغام سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ہندوستانی تہذیب کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ ان کی کوشش اب سے نہیں، بلکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس تعلیم کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کے بچہ اس بات کو سمجھ لے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ آپ اس کے بعد ایک اور کتاب کا میرا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ اس کتاب کو بھی ایک تحریر کریں گے کہ ہندوستانی لوگوں نے سائنس میں کیا کیا کمال کیے ہیں، پرانے جو کمال کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے، اور جو نئے بچے آج کل کمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے اپنے نام کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے، یہ محض چونکہ میں طالب علم ہوں، میری حیثیت بھی نہیں کہ میں آپ سے کوئی سوال کر سکوں، لیکن میری مجبوری ہے، حالانکہ سوال کرنے والے کا جو درجہ ہے وہ ایک سائل کا ہے، ایک فقیر کا ہے۔ دیکھیے گا، میں تمام لوگوں کو دکھا دوں کہ قاری صاحب کی مصنف ہے قاری صاحب اس کتاب کے، اور قاری سے یہ ایک کتاب، یہ 1 مہینے 2 مہینے یا 1 سال 2 سال کی محنت نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی زندگی کا یہ جو ہے، یہ پہلا پڑاؤ ہے، پہلا مرحلہ ہے، تاکہ یہ دکھا پائیں کہ یہاں انسانیت کی کامیابی کے لیے انسان نے کس طرح سے ترقی کی ہے۔ اور میں نے ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا ان کی گفتگو سے کہ کھانے سے زیادہ، ہم جو یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ غذا لیتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کتابوں کے علم کو حاصل کریں، تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے، اور یہ تمام انسانوں کا اس سے فائدہ اٹھائیں، تمام انسان اس سے، اور آنے والی نسلیں بھی اور جو جا چکی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ میں اس سرزمین کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ جو ہندوستان کی سرزمین ہے، سعودی عرب سے بھی لوگ آئے اور اس زمین پہ آ کے محنت کی، اور انہوں نے ان کے نام کے آگے مکی لگا ہوا ہے، کسی کے مدنی لگا ہوا ہے، لیکن وہ جب یہاں ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ہندوستانی کلچر کو پروموٹ کیا، ہندوستانی تہذیب کو آگے بڑھایا، اور پوری دنیا میں اس کی پہچان کرائی کہ ہندوستان کی جو تہذیب ہے، یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کو دنیائے ادب جو ہے گنگا جمنی تہذیب کہتی ہے۔ تو آئیے آج ہم ایسے ہی ایک مصنف سے جو ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے سربراہ ہیں، اور اس کے وہ چراغ ہیں، اس کے ستارے ہیں، اس کے آفتاب ہیں، قاری مسعود صاحب۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں قاری مسعود صاحب سے۔ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت ہمارے لیے دیا۔ تو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت اس کتاب کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو کیوں کر محسوس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دراصل یہ سائنس اور مسلمان کتاب جو ہم نے تصنیف کی ہے، اس کا پیغام اور میسج یہ دینا مقصود ہے کہ لوگوں میں
یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام صرف آخرت کا ڈائریکشن دیتا ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن جب ہم اسلامی تعلیم پر، اسلامی تعلیمات پر، قرآن پر اور احادیث پر جب ہم نظر دوڑائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آخرت نہیں بلکہ پہلے تو اول دنیا کو ہی اس میں مقصود بنایا گیا ہے. بارہا ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو ایک اچھا بنا دے اور آخرت کو اچھا بنا دے. لیکن دو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے بالکل خالی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں تمام دنیاوی معاملات موجود ہیں. اور جب ہم آج بارہا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے 1400 سال فلاں آیت کو اس طرح فرمایا، اور جو قرآن کریم نے فرمایا وہی سائنسداں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو غسل کریں گے تو آپ اس طرح نہائیں گے. اور جدید دور کے سائنسداں جب ان کی آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی ریسرچ کا مطالعہ کریں گے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اول آپ کو کلی کرنی ہے، اول آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیر دھونے ہیں، اس کے آپ کو منہ دھونا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ آپ نے پانی ڈال لیا تو آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال فرمایا. تو دنیاوی تعلیمات قرآن میں، احادیث میں مکمل طور پر موجود ہیں، لیکن ہمارے اسلامی تعلیمات کو بھی جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی کوئی خاص لوگوں میں اس کا میسج نہیں دے پاتے کہ اس میں مکمل دنیاوی تعلیم موجود ہے، حالانکہ مکمل تعلیم اس میں موجود ہے. اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یورپ ہے، یہ دوسرے ممالک ہیں، تمام دنیا اندھیرے میں تھی، اور تعلیم کا ورود اور تعلیم کا نزول ہی اسی دن سے ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے. جی ہاں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قاری صاحب بہت مختصر سی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ اب سے پہلے بھی یہ قرآن کی تعلیم موجود تھی دنیا میں، لیکن اس کو مکس کر دیا گیا. اور اسلام میں اسلام کے خاص بات یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ نے زبور پہ، آپ نے قرآن پہ، آپ نے تورات پہ، آپ نے انجیل پہ، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تمام اسلامی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے. کچھ چیزیں اس میں بھی موجود ہیں، گیتا میں بھی موجود ہیں، کچھ چیزیں اور بھی کتاب ہے، رامائن میں بھی موجود ہے. تو وہاں یہ کہا گیا، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا اپنے نفس کے اعتبار سے. تو یہاں آپ کے قاری صاحب کے کہنے کا جو مطلب ہے کہ اس وقت سے یہ روشنی جو ہے مکمل ہوئی، جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھی قرآن کریم، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اب انسان میں نہ کوئی بدلاؤ کرنے کی اس کو ضرورت ہے اور نہ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ جو نئی کتاب ہے، یہ جو آخری کتاب ہے، اس کے حکموں کو چلا جائے اور اس کو ہی فالو کیا جائے. کیونکہ ساری جتنی بھی اب تک آسمانی کتابیں ہیں، چاہے آپ جس مرضی آسمانی کتاب کو مانیے، اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیجئے کہ وہ کیسے آسمانی کتابیں، دیکھیے جو انسان سے انسان کو ملانے کی بات کرے، جو نوکر سے مالک کے سامنے کھڑا کرے، جو آپ کو ایک بھکت کو اپنے اشٹ دیو کے سامنے کھڑا کرے، وہ کتاب درست ہے. اس کتاب کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے گرو کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کو لے کر جائے گا، اس میں تھوڑا سا مکس اپ ہے. لیکن حقیقت یہی ہے، تمام مذہب کی کتابیں، تمام دھرم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے.
تو اسی لیے چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہے کہ اس میں ساری کتابوں کا نچوڑ آ گیا، اس وجہ سے وہ، کیونکہ میں نے واضح کرنا مناسب سمجھا اس بات کو، ہم آگے بات کرتے۔ تو آپ نے اس ایک کتاب کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، تو آپ کو کتنا وقت لگا قاری صاحب اس کے لیے؟ یہ مجھ کو تقریباً میری یہ جد و جہد جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے چل رہی تھی اس سلسلے میں، جی، کہ ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے دنیاوی اقوام میں جو مسلمان ہیں وہ سائنس کے میدان میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جی، تو 10 سال سے آپ کی یہ محنت مسلسل اس پہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کتاب کو لانے کے لیے اگر کوئی ساماجک کتاب ہوتی ہے تو اس کو بہت کم وقت لگتا ہے لانے کے لیے، 1 سال 1.5 سال، مگر یہ چونکہ اس پہ ہے کہ انسانی نفع کے لیے کیا کیا کام کیا گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس میں آپ نے رات دن کر کے یہ 10 سال آپ نے بہت جلدی یہ کمپلیٹ کی ہے۔ حالانکہ بہت ساری کتابیں ایک کتاب کو یکجا کرنے کے لیے، اس کو کہنا چاہیے چراغ بنانے کے لیے، اس کو چاند بنانے کے لیے بہت سارے علم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری کتابوں کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں ایک کتاب ہو پاتی ہے۔ یہ کوئی شاعری کا میدان نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایک کتاب کو پڑھا سرسری طور پہ اور آپ نے نقل کر دیا، کیونکہ یہاں جو کتاب میں کہا گیا ہے اس کو چیلنج کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وہ چیلنج بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزوں کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، حالانکہ اذان ہو رہی ہے مگر میں معافی چاہتا ہوں، سوال کر رہا ہوں بیچ میں، کہ کوئی اس کا ایسا واقعہ بتائیے کہ جس کا آج کے دور میں سائنس میں وہ چیز کھل کے سامنے آئی ہو، اور پہلے دور میں وہ چیز نہیں تھی، جس کو صرف مسلمان یہ سمجھتے تھے ہمارے لیے ہیں، اور اب اگر اس کو جو ہے دوسرے لوگ بھی پڑھیں، کیونکہ میں اس کا ہندی میں انشاءاللہ اس کا پورا کتاب کو میں پیش کروں گا اس پہ چینل سے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ بھئی انسانوں کی نفع کے لیے کیا 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 ہے، اور مسلمان بھی اس سے جو ہے سبق لے سکے کہ آپ جو سائنس کے میدان کو بھول بیٹھے ہیں، آپ اس کو دوبارہ جوائن کیجئے اور ریسرچ کیجئے دوبارہ سے، اور کھانے کی طرف زیادہ جانے کی بجائے آپ کتابوں کی طرف آئیے۔ ہوٹلز کی ضرورت کم ہے کہ کھولے جائیں، اس کی ضرورت زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف دھیان دیا جائے، پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ یہی بار بار کتابوں کا حکم ہے کہ پڑھیے اور پڑھائیے۔ جی قاضی صاحب، سائنس اور مسلمان کتاب لکھنے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کا سائنس میں فی الحال کوئی اہم کردار نہیں ہے، جس سے ان کے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ جی، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں اور 8ویں اور 9ویں اور 11ویں صدی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا جی، بلکہ یہ امریکن یورپین ہسٹورین کہہ رہے ہیں جی، کہ دنیا میں جو سائنس کا وجود ہے، جو ارسطو نے، افلاطون نے جو سائنس کی تعلیم کا ایک معیار بنایا تھا، وہ 7ویں 8ویں 9ویں صدی میں ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ عربی میں کر کے مسلمانوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ جی، 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 اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسداں نہیں تھا۔ یہ چیلنج کے ساتھ بات ہے، جی، 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 اور انہوں نے ہی دنیا کی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے دنیا کی تعلیم کو ایک اسلامی تعلیم سمجھ کر آگے بڑھایا کہ یہ ہم پر دنیا کو فائدہ پہنچانا ہم پر واجب ہے اور فرض ہے، اور اس سے دنیا فیضیاب ہوئی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں، آریہ بھٹ، جی، ان کے بعد میں آئے ہیں برہما گپتا۔ جی، پہلے تھے اول آریہ بھٹ نے کیلکولیشن پر کام کیا، زیرو کو ایجاد کیا، جی، اور ان کے بعد میں برہما گپتا نے اس زیرو کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ بتایا، اور ایک کتاب انہوں نے یہ 7ویں صدی میں لکھی جی، جس کا نام تھا برہما پستا سدھانتا۔
جو संस्कृत में लिखी गई किताब थी। جی दुनिया में ब्रह्मा पुस्ता सिद्धांता किताब से पहले दुनिया में कैलकुलेशन जीरो की बुनियाद पर नहीं होता था। جی वो बहुत डिफिकल्ट था कि आपको एक डंडा बनाना, 2 डंडे बनाने, 3 बन गया, और बहुत से तरीके थे, लेकिन वो सब मुश्किल तरीके थे। جی लेकिन ये ब्रह्मा गुप्ता जी ने इसको आसान किया और उन्होंने मुकम्मल एक किताब लिखी, ब्रह्मा पुस्ता सिद्धांता। مطلب ایسا فارمولا انہوں نے انسانوں کو دیا جی جس سے آسانی پیدا ہو جائے، جس ٹائم سے کیلکولیشن میں جی اور ریاضی کے مضمون میں آسانی پیدا ہو جائے، اس جی کو جی حساب کتاب لگانے میں، اور دنیا نے اس سے فیضیاب جی 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 ہوئی۔ دنیا اب پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، چاہے امریکہ ہو، مغرب ہو، مشرق ہو، پوری دنیا اسی پر آج ریاضی کا معیار ہے، پوری دنیا کا کیلکولیشن کا مکمل نظام زیرو کی بنیاد پر ہے، جی اور کسی گنتا بھی آج کیلکولیشن نہیں کی جاتی ہے۔ جی یہ کارنامہ تھا برہما گپتا کا کارنامہ تھا۔ جی لیکن انہوں نے جو وہ کتاب لکھی تھی وہ سنسکرت میں لکھی گئی کتاب تھی، اور اس زمانے میں سنسکرت کو انٹرنیشنل زبان تو تھی لیکن زیادہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ جی 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 ایران میں بھی یہ زبان بولی جاتی تھی، جی جی اور ترکی میں بھی یہ سنسکرت جس کو ہم کہتے ہیں جی تھوڑا سا سنشودھت تھی، جی وہاں بھی اس کو بولا جاتا تھا، دنیا کے بہت بڑے حصے میں اس کو بولا جاتا تھا، اور ہمارے ہندوستان میں جتنے گرنتھ ہیں وہ اسی لیے سنسکرت میں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ یہاں کی زبان نہیں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل، جیسے آپ نے کہا، آپ نے میرے ذہن کو اور روشن کر دیا کہ انٹرنیشنل یہ زبان تھی، اور آپ نے ان کی کتاب کا ذکر کیا 7ویں صدی کا۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ابراہیم الفزاری کے سامنے یہ کتاب آئی، جی برہما پستا سدھانتا، جو سنسکرت میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کو ابراہیم الفزاری نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، جی اور یہ پھر 11ویں صدی میں یہ کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی، جی اور اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، چاہے کوئی مشرق کا آدمی ہو یا مغرب کا آدمی ہو، وہ اسی برہما پستا سدھانتا پر اس کا کیلکولیشن کا نظام ہے۔ جی اس وقت یہ 2 زبانیں، اور ایک تو عبرانی اور ایک وہ تبرانی، وہ دونوں بولی جاتی تھی، اور ایک کیرامائک زبان تھی۔ تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں اس میں، کہ یہ جو زیرو کی جو گنتی ہے، جی 1 10 20 100 1000 10,000، یہ جو زیرو کا جو حساب ہے، اس کو پہلے اس طرح انداز پر نہیں لگایا جاتا تھا، یہ برہما گپتا کی کتاب کے بعد ہی اس کو حساب میں یہ معیار آیا، اور اس کو آج کیا کہا جاتا ہے، اس کاؤنٹنگ کو عرب ہندو ڈیسیمل سسٹم۔ اچھا اچھا اچھا، اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ برہما گپتا جی نے تو اس کو لکھا تھا، جی لیکن اس کو متعارف عرب نے کرایا پوری دنیا میں، پوری دنیا سے جو متعارف کرایا وہ عربوں نے کرایا، جی اس لیے اس کا نام، اس کاؤنٹنگ کا نام ہندو عرب ڈیسیمل سسٹم پوری تھا۔ دنیا میں جب پھیل کر وہ اپنے بزنس کو کرتے تھے، عربی لوگ جی بھارت میں بھی آتے تھے، وہ سب جگہ جاتے تھے، تو اسی لیے متعارف انہوں نے کرایا اس زبان کو۔ جی تو یہ کتاب کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کا دنیاوی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جی ہم نے قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے اور علماء سے اس کو تصدیق کرائی ہے کہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اسلامی تعلیم ہی ہے۔ جی یہاں اسلام کے کہنے کا مقصد جو ہے، بار بار اسلام کا نام جو لیا جا رہا ہے، یہاں مقصد چونکہ معنی بدل جاتے ہیں اعتبار سے، جب آپ جس بات پہ گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ ہم آقا کہیں کسی شخص کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں اور معنی ہیں، ایک پیر کے سامنے کہیں تو وہاں اور معنی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہوئے آقاؤں کے آقا کا ذکر کریں تو اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے یہ اسلام کے معنی ہیں۔ اسلام یعنی کہ اپنی تعلیم کا، اپنی اصلاح کا خود خیال رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی اسلام کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح خود کرنا۔
اور اس کی تصدیق کرنا کہ ہماری جو اصلاح ہوئی ہے، ہم نے جو علم سیکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے یہ اسلام کا بار بار نام آ رہا ہے. جی آپ بتائیے گا، میں منتظر ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، ہم کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں یہ پیغام دینا ہے کہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. دنیاوی تعلیم جی اس کو حاصل کیا جائے. جی جیسے دنیا کی دیگر اقوام آگے بڑھ رہی ہیں سائنس کے میدان میں، مسلمان بھی اس میں حصہ لیں اور دنیا کو اس سے فیضیاب کریں. دنیا کو فیضیاب کریں. یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو فیضیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ تمام عوام کے لیے، پوری دنیا کے لیے کام کرتا ہے. وہ اس کا کسی مذہب سے، کسی اپنی برادری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی برادری ایک انسانی برادری ہے اور وہ تمام دنیا کو فیضیاب کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس کتاب کو جو ہے یہ تحریر کیا گیا ہے. اور آپ نے کوئی اور اس کتاب کا خاص ذکر جو اس میں جو کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ لبھاونا لگا ہو، جس نے بہت بڑا کام ہو، باتوں میں کر دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معراج کا واقعہ بہت اہم ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ اپنی پھوپھی کو بتایا آ کے کہ میں معراج پر گیا تھا اور میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ سے میں نے عرش کا سفر کیا اور میں اسی لمحے میں واپس آ گیا، اسی رات میں. حضرت ام ہانی فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو آپ نہ بیان کیے، کیونکہ اس زمانے میں سائنس کا اتنا معیار اعلیٰ نہیں تھا اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایک شخص جائے گا، اتنی جگہ پر جائے گا اور وہ واپس اسی رات میں آ جائے گا، یہ ناممکن ہے. لیکن 1905 میں آئنسٹائن نے ایک نظریہ دیا کہ اگر انسان بجلی کی رفتار سے سفر کرے اور وہ 95% پہنچ جائے اس رفتار پر، تقریباً 2.5 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار بنتی ہے وہ، تو دنیا کا سفر اس کے لیے دنیا وہاں کی وہاں رہ جائے گی اور وہ سفر کرتا رہے گا. اگر وہ 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے ہیں تو 10 سال کا وہ گیا تھا، وہ 50 سال میں آئے گا تو وہ 10 سال کا ہی رہے گا اور یہ 10 سال والا 60 سال میں ہو جائے گا. اس نے بتایا آئنسٹائن نے اگر اس اسپیڈ سے سفر کیا جائے تو یہ دنیا کی رفتار کا ٹائم وہیں رک جائے گا اور وہ دنیا کے اوپر جانے والے اسپیڈ سے وہ سفر کرتا رہے گا. تو اس نظریے کو جب ہمارے سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا معراج کا، وہ آئنسٹائن نے اس کی تصدیق کی ہے. یہ سائنٹیفک موضوع میں آپ کو بتا، سائنس کے اعتبار سے اس سفر کو تولا ہے اور اس کو یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے بعد بھی اس کو، چونکہ وہ عیسائی ہے مگر عیسائی ہونے کے بعد بھی اس کو اس نے قبول کیا. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آخری دور ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی تو ایک وہ جو شیطان ہے، وہ جو دجال ہے، جب باہر آئے گا تو ایک پیر اس کا مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں. وہ کس طرح سے ذرا بتا دیں تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ سائنس نے یہ چیز اب پروف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. مگر قرآن جو ایک بات کہہ رہا ہے، ابھی میں 1-2 باتیں اور قاری صاحب سے معلوم کروں گا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیسا وہ آئے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک پیر مشرق میں. ذرا وہ آپ مجھے بتا دیجیے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. وہ یہ سائنس کے تعلق سے قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور ابھی جدید دور کے سائنسدانوں نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا کہ ایک دور آئے گا کہ جو یہ ستارے ہیں ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اچھا، چاند ستاروں کی روشنی، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. ان کے اندر ایک گیس ہے، وہ گیس ختم ہو جائے گی جو ان کو جلاتی ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کو 1400 سال پہلے فرما دیا.
اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. جی وہ آیت کا آپ اس کا ذکر بھی کر دیں تاکہ لوگ اس کو چیک کریں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے وہ قرآن کریم میں کس آیت میں نقل ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد آ جائے ہو. میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی اچھا، سلسلے میں، اس میں وہ میں نے اس آیت کو بھی ذکر کیا تھا. آپ مجھے شیئر کر دیجئے گا، کوئی بات نہیں. جی میں شیئر کر دوں گا آپ کو وہ آیت بھی، جی کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا مسئلہ ہے. جی 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 ہاں. ہو کچھ اور میں آپ کو کچھ بتا دوں جی 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 یہ بالکل ایمان کے خلاف بات ہو جائے گی. جی جی. اچھا، اور اس کتاب میں آپ نے اور کس سائنس کا ذکر کیا ہے؟ کوئی اور ایسا واقعہ جو آپ کے دل کے بہت نزدیک؟ ہم نے جو سائنسداں دنیا میں گزرے ہیں جی ان کی سائنسی خدمات کو اس میں ترتیب دیا ہے. اچھا، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک بات آ رہی تھی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر وہ نویڈا کے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب. میں کسی دن درشکوں کو ان کا بھی انٹرویو دکھاؤں گا، ان کا انٹرویو خود جا کے میں کروں گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم ختنے کرواتے ہیں اور یہ سنت کراتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو تمام دنیا کے انسانوں کو یہ چاہیے کہ اس کام کو اپنا لیں. اگر اس کام کو اپنا لیں گے تو یہ بھی، حالانکہ یہ ایک سائنس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بہت پرانے وقت سے یہ ہوتا ہوا آیا ہے. یہ جو جس کو غیر مسلم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ختنہ کروانا ہے، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. اس میں یہودی بھی تھے اور اس میں عیسائی بھی تھے کرانے والے لوگوں میں، وہ سبھی یہ کام کروایا کرتے تھے. اور ڈاکٹرز نے آج یہ پروف کیا ہے کہ اگر انسان ایسا کرواتا ہے تو ایک بیماری ہو جاتی ہے کینسر، وہ اسی جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جو ایکسٹرا کھال ہے، ایکسٹرا چیز ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کے چانس 90% ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے، دیکھیے گا آپ. انشاءاللہ میں آپ کو ان کا ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو بھی ایک دن کروں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی نفع کے لیے ہیں. یعنی یہ جو قاری صاحب جو محنت کر رہے ہیں اور قاری صاحب جو یہ آ کے اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ اس پہ آگے کام کرنا جاری رکھیں. جی قاری صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے. یہ قرآن کریم اور اسلام کے جو اصول ہیں، جی لوگ کم فہمی کی وجہ سے ان پر بدگمان ہو جاتے ہیں اور ان پہ اعتراض کرتے ہیں. جی لیکن قرآن کریم جو نظام لے کر آیا ہے وہ اللہ کا ترتیب کردہ نظام ہے، اس لیے اس کا اصول جو ہے وہ سائنٹیفک ہے. ہاں جی، مطلب وہ سائنس دلیل مانگتا تو دلیل پہلے سے موجود ہے. دلیل پہلے سے موجود ہے، یعنی سائنس کے اگینسٹ کوئی نظام اس کا نہیں ہے. جی یعنی سائنس اس کو تول لے، وہ بتا دے کہ ہاں بھئی یہ اس میں یہ انسانی فطرت کے مطابق ہی اسلامی اصول ہیں. جی 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 جو انسان کی فطرت کہتی ہے وہی اللہ نے انسان کے لیے اصول بنائے ہیں. نفع دے گا یا انسان کو نقصان سے بچا رہا ہے، جی جی وہ اسلامی قانون ہے. اسلامی قانون ہے. جی 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 جی. جیسے وہ گوشت کا، اگر آپ اس کو جانور کو اس طرح سے کاٹتے ہیں، اس کی 3.5 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا بلڈ باہر آ جاتا ہے، وہ تمام بیماریوں سے جو ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے اس کا گوشت. یہ ڈاکٹروں نے بھی بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں، سب درجن کے ڈاکٹر سے. ڈاکٹر مہتا صاحب، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کو اسلام کے نظریے سے نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بلڈ میں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بلڈ کے سیمپل لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں آپ کو یہ بیماریاں ہیں. تو اس لیے یہ جو گوشت ہے، یہ جو ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو اس طرح سے حلال کرنا ہے کہ 3.5 رگیں، شاید میں غلط تو نہیں کرا، 3.5 رگیں اس کی کاٹنی ہے تاکہ اس کا سارا بلڈ باہر آ جائے اور وہ تمام بیماریوں سے صاف ہو جائے، پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ چیزیں اس وقت تھی جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. آج سائنس اس کو پروف کر رہا ہے. جی ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سائنس کو اگر دلیل کی ضرورت ہے تو سائنس چیک کر لے. جی یا جو بھی سائنس نہ ہو جی وہ چیک کر لے، چاہے تو اس کتاب کے اعتبار سے چیک کرے، چاہے وہ جیسے چیک کرے. مگر یہ کتاب آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ اس سے سیکھیں بھی، آپ اس سے حاصل بھی کریں اور آپ اس کو پڑھیے بھی. میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا اس میں.
کہ اللہ نے اسلام کے جو قوانین بتائے ہیں انسانوں کے لیے ہیں وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں. اس کی فطرت جو کہتی ہے اس کے لیے اس کا قانون ہے اللہ کا ترتیب کیا کردہ. جس طرح اللہ نے کائنات کو بنایا ہے کائنات کی فطرت کے مطابق، یعنی چاند کو جتنی انسان کی فطرت کہتی ہے اتنی دور اللہ نے اس کو فکس کیا ہے. جتنی دور فطرت کہتی ہے دنیا کی کائنات میں، اللہ نے سورج کو اتنے دور ترتیب دیا ہے، اس کو فکس کیا ہے. اگر یہ سورج ایگزامپل آپ یہ مانیں کہ اس کو نیچے اتار دیا جائے تو جو آکسیجن ہے وہ ختم ہو جائے گی، گرمی زیادہ پیدا ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے. لیکن اللہ نے اس سورج کو انسان سے اتنی دور رکھا ہے جتنی اس کائنات کی فطرت مانگتی ہے. تو اللہ کا نظام یہ دنیا کا بھی اور یہ انسانی معاملات کے جو قانون ہیں وہ بھی انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. کائنات کو بنایا فطرت کے مطابق کائنات کی، اور انسان کے جو قانون بنائے، اسلام کے جو قانون بنائے وہ انسانی فطرت پر مبنی بنائے، جس کو ہم سائنٹیفک کہہ سکتے ہیں اسلامی قانون کو. اس میں تھوڑا سا لوگوں کو غلط فہمی تھی ہمارے مسلمانوں کو ہے اور ماضی میں رہی ہے کہ صاحب وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے سائنسی تعلیم، اور سائنسداں جو ہیں وہ دہریے ہوتے ہیں، اور جو دہریہ نہیں ہوگا وہ سائنسداں نہیں بنے گا. یہ ایک کنفیوزنگ ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ کم علمی ہے. اسے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں. فرانس کے ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں، لوئس پاسچر، جنہوں نے یہ جو کتا کاٹ لیتا ہے اس کی ویکسین انہوں نے ایجاد کی تھی. کتے کاٹے کی دوا اور ویکسینیشن کی ایجاد انہی کی ایجاد ہے. میڈیکل لائن میں بہت بڑی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. یہ 18ویں صدی کے ہیں لوئس پاسچر، فرانس کے رہنے والے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسداں اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان سائنسداں ہے اور وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، ایشور کے وجود کا انکار کرتا ہے، گاڈ کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو وہ اپنے سائنسی تعلیم میں کمال کو نہیں پہنچا ہے. جس دن وہ کمال کو پہنچ جائے گا وہ اللہ کے اور گاڈ کی، ایشور کی قدرت کو مان لے گا. اس کو ہر جگہ قدرت ہی قدرت دکھائی دے گی. یہ سائنسی تعلیم دہریوں کی تعلیم نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ دہریوں نے زیادہ اس کو حاصل کر لیا، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ کمال درجے کا سائنسداں وہ ہے جو قدرت کو پہچانے گا. یعنی سائنس میں جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنا فارمولہ سماج کے سامنے رکھتے ہیں، تو جب تک اس فارمولے میں وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ قدرت کو نہ مان لیں کہ ان سب نظاموں کو چلانے والی ایک ہے قدرت اور اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. بس وہ قدرت کے راز کو عیاں کرتے ہیں، اس لیے وہ سائنسداں کہلا رہے ہیں. اور وہ کسی بھی بات کو جو ہے انسانوں کی قبول نہیں کرتے، جو انسان آپس میں بات بناتے ہیں وہ وہی واپس لوٹ کر مذہب کی کتابوں کو، دھرم کی کتابوں کا ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے اپنی اس کتاب کو آگے وہ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. تو یہ تمام جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ہمارے لیے بڑی نفع کی چیزیں ہیں، اور ہم بھی جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو تمام لوگوں تک آپ کی اس کتاب کو پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش ہوگی، چونکہ یہ اردو میں ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیٹ ہندی میں کر کے اور آپ کو دکھا کے انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک انشاءاللہ. آپ نے اتنا وقت دیا ہمارے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں اس کے لیے معافی چاہوں گا کہ آپ کی اس رسم اجرا میں شامل نہیں ہو پایا. کوئی بات نہیں، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. یہ اسی وقت ملاقات اللہ کو رکھی نہیں تھی، بس میں اس وقت بھی یہی کام کرتا کیونکہ میں مجھے تو یہ رہتا ہے کہ کتابیں جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں، اور یہ تمام جو ہے انسانی خدمات جو ہے جو شخص بھی کر رہے ہیں وہ دھرم مذہب سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ. آپ نے یہ بہت اچھی توجہ دلائی ہمیں بھی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور قوم کی بھلا کے لیے اور دنیا بس اللہ بھلا کے لیے بغیر کسی لالچ کے ایک دوسرے کی جو ہے مدد جہاں بھی جس لائق ہے
وہ کرنے کی توفیق دے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم ہو تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پودے سے جانور کو فائدہ پہنچے گا یا انسان کو پہنچے گا، درندے کو پہنچے گا یا پرندے کو پہنچے گا۔ ہاں، میں نے تو یہ کتاب لکھی، یہ کتاب کا جب بھی میں لکھتا تھا میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی، تو میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ کتاب کسی صاحب قلم کے لکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ جی جی جی، یعنی جیسے آپ جیسے شخصیات ہیں، کوئی بات آگے کو بڑھاتے ہیں، ایسے صاحب کردار لوگوں کے ہاتھ میں جائے اور وہ اس موضوع پر آگے کام بڑھائیں، یہی میرا مقصد تھا۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے جو ہے اس طرح بہت اچھا، ہم شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے، طویل گفتگو ہوگی۔